کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک کتاب نازل فرمائی جس کو ہم قرآن شریف کہتے ہیں۔ اس قرآن کو ہم لوگ پڑھ کے دیکھیں، سمجھ کے دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کون کون سے مسائل ہیں۔ قرآن کو صرف ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یا تو جہیز میں دینے کے لیے یا قسمیں کھانے کے لیے صرف رکھے ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، روزانہ ہر نماز کے اندر جو حضرات نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کرنے کی کوشش کی کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قرآن کی عظمت اتنی ہے، قرآن کی بلاغت اتنی ہے، اللہ نے جو ہے اتنا بلند کلام اپنے حبیب پہ اتارا کہ اگر آپ اس کے لفظوں کا ترجمہ اگر سمجھ لیں تو آپ کی زندگی کے اندر نور پیدا ہو جائے۔ اس کا ایک الگ سرور ہے۔ عرب قوم کی اگر حالت آپ دیکھیں، جو قرآن عرب جیسی اجڑ قوم کو لوگوں کا سردار بنا سکتا ہے تو وہ ایک دوسرے انسان کو بھی اٹھا کے لوگوں کے سردار بنا سکتا ہے۔ عرب کی حالت دیکھیں، انسان تو تھے لیکن ان کے اندر سے انسانیت مر چکی تھی، انسان تو تھے لیکن ان کے اندر بھائی چارہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ یہ عرب کی تاریخ آپ سنتے ہیں، اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب لے کے آئے اس سے پہلے جو عرب کی حالت تھی، اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تھا تو اس کی بیوی کو اٹھا کے گاؤں سے باہر، محلے سے باہر لے جا کے کہیں باہر جنگل کے اندر جھونپڑی بنا کے اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس کو منحوس سمجھتے تھے کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنا شوہر کھا گئی ہے۔ عرب کا معاشرہ اتنا گرا ہوا تھا کہ اپنے سکے بیٹے اپنی ماں کو جا کے منڈی میں بیچ کے آ جاتے تھے۔ یہ عرب کا معاشرہ ہے۔ اتنی اجڑ اور بدماش اور اتنی جو ہے وہ اخلاق سے گری ہوئی قوم، لیکن جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی قوم میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ کا قرآن جب ان پہ نازل ہوتا ہے اور وہ قرآن کی آیتیں جب لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں تو لوگ جو ہے جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ جن کے دل پتھر ہو چکے تھے، وہ جنہوں نے کعبے کے اندر بھی 360 بت رکھ دیے تھے، وہ قوم جو کعبے کا طواف بھی کرتی تھی تو بغیر کپڑوں کے کیا کرتی تھی، وہ قوم جو کعبے کے اندر بھی بتوں کو پوجا کرتی تھی، وہ قوم جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتی تھی، وہ قوم جو اپنی بیوی کو جو ہے پاؤں کی جوتی سمجھتی تھی، وہ قوم جس کے خادم تھے ان کو اتنا بھی حق نہیں تھا کہ اپنے آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں بغیر آقا کی اجازت کے رکھ دیں۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب جب ان کے درمیان آتی ہے اور جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، پہلے تو قرآن کے مقابلے میں کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ چیلنج دے دیتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ کہ تم تو بڑے بڑے بلاغت والے ہو، تم عرب اپنے آپ پہ فخر کرتے ہو، تم تو کہتے ہو کہ ہم سے بڑا زبان جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے محبوب پہ میں نے جو قرآن نازل کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اللہ ارشاد فرماتا ہے تم اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھتے ہو، بڑا بلیغ اور ادیب سمجھتے ہو، پورا قرآن لانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جیسا اپنے حبیب پہ قرآن نازل کیا اس کے مثل، اس کے جیسی ایک صورت ہی لا کے دکھا دو، اس کے جیسی ایک صورت لا کے دکھا دو۔